دوپہر بخیر، کیا اس کو کہتے ہیں کہ گڈ آفٹر نون. ابھی خیر ہاں نون تو ہو ہی گیا، 2 بج گئے. ایک بات نا جو بہت میں دیکھا آج کل جو مسئلے مسائل ہیں پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں تو جب کھوجتے ہیں کیا نکلتے ہیں مسئلے، ریلیشن شپ ایشوز. ریلیشن شپ کا ہمارے مائنڈ میں فوراً ایک آتا ہے شاید پتہ نہیں کسی لڑکی کے درمیان کا ریلیشن شپ ہے، شاید کسی وہ کیا کہتے ہیں کوئی لو رومانٹک ریلیشن شپ ہی ہے. بس ریلیشن شپ ہمارے آپس کے تعلقات، ہمارے سب کے ساتھ ریلیشن. چلے ویسٹرن سوسائٹی میں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں ایک رومانٹک ریلیشن ہی آتا ہو، لیکن ہمارے ہاں تو پوری فیملی کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتے ہیں نا، بہن بھائیوں کے آپس میں، بھابھیوں کے ساتھ، نندوں کے ساتھ، ساس کے ساتھ، کیونکہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. ابھی بھی نہ بھی ہو تو پھر بھی ملنا جلنا ہمارے یہاں اسی طرح ہوتا ہے جیسے جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں. بچوں کا اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، ایون پھپھیوں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ، چاچے ماموں کے ساتھ، کزنس کے ساتھ. پھر اسکول کا اگر آ جائیں تو ٹیچرز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ. کالج میں اگر آتے ہیں تو پھر کالج میں دوست، کالج کے ٹیچرز. پھر کالج یونیورسٹی میں آ کے تھوڑا سا یہ ٹین ایج تو خیر اسکول کالج، اس کے بعد یونیورسٹی جب آتے ہیں میچور ہونا شروع ہوتے ہیں بچے، پھر ان کے اسی طرح یہ سارے ریلیشن شپ پہ چلتے چلتے تو پھر کیا بنتا ہے، کیوں ان میں پرابلمز ہوتے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ زیادہ ہمارے جو اسٹریس ہے، زیادہ ہمارا جو انگزائٹی ہے، ایون جو پھر آگے جا کے ڈپریشن بھی بن جاتا ہے، ان سب کے پیچھے جو مین وجہ ہے وہ ہے ہمارے ریلیشن شپ میں پرابلم. ریلیشن شپ میں کیا پرابلم ہوتا ہے، اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں گی تو بہت لمبی ویڈیوز ہو جاتی ہیں، اور جو لمبی ویڈیو بنانے کا مجھے قطعاً کوئی شوق نہیں رہا. تو کیونکہ جو میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں دوسروں کے لیے پسند کرتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ لمبی کسی سے بھی دیکھی نہیں جاتی، مجھ سے بھی نہیں دیکھی جاتی. بات یہ کرتی ہوں اس میں بیسک ہمیں دیکھنا ہے کہ بیسک پرنسپل تقریباً سارے ریلیشنس کے ایک ہی ہوتے ہیں. اگر بیسک پرنسپل پہ ہم بات کر لیتے ہیں تو وہ سب کے لیے ہم 19-20 کے فرق کے ساتھ ہم سارے ریلیشنس کو مینیج کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے ہماری ایکسپیکٹیشن. ایک منٹ، ہاں جی درمیان میں ذرا انٹرپشن ہوگی، دروازہ تھا بچ گیا تھا. اچھا پہلی بات تو یہ کہ ہم ریلیشن شپ میں ایکسپیکٹیشن اپنی ذرا کچھ کم کریں. ہماری ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہم ریلیشن شپ میں پیار محبت کی جگہ نا ہم بزنس کر رہے ہوتے ہیں. میں نے اس سے یہ کیا تو وہ بھی یہ کرے، یا میں نے اس کو ایسے ڈیل کیا تو اس کو یہ کرے. بھائی دوسرا بندہ 100% آپ کی ڈیٹو کاپی تو نہیں ہے نا، تو وہ آپ کی طرح آپ کو کیسے ڈیل کر سکتا ہے؟ اس کا کچھ تو ڈفرینس ہوگا. اگر آپ نے اپنی طرح اپنے آپ کو ڈیل کرانا تھا تو پھر آپ خود ہی اپنا علاج کر لیں، پھر خود ہی اپنے ساتھ محبت کر لیں، خود ہی اپنے ساتھ تعلقات رکھ لیں، خود ہی اپنے سے گپے مار لیں. آپ کو دوسرے لوگوں نے اپنی طرح ٹریٹ کرنا ہے، جس طرح کا بھی دوسرا بندہ ہے اس نے اپنی پرسنالٹی کے حساب سے آپ کو ڈیل کرنا ہے. آپ کو اس کا پوائنٹ آف ویو سمجھنا ہے. ہم دوسرے بندے کا پوائنٹ آف ویو نہیں سمجھتے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سے ہماری طرح ہی ڈیل کر لیا جائے. ایک تو یہ بات، پہلی بات ایکسپیکٹیشن کہ مجھے میری طرح ہی ڈیل کیا جائے. دوسری بات، ہم ریلیشن شپ میں ڈومیننس چاہ رہے ہوتے ہیں. ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اپر ہینڈ ہو، فیصلے ہمارے ہوں، ہماری مرضی کے فیصلے ہوں، ہماری مرضی سے اگلا بندہ کھائے پیے سوئے جاگے بات کرے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ڈومیننس کہ آپ دوسرے بندے کو اپنا محکوم بنانا چاہتے ہیں. ریلیشن شپ میں برابری کے فیصلے ہوتے ہیں، غلام اور آقا کا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ریلیشن شپ میں یہ کیا جاتا ہے، کوئی ماں باپ بھی یہ کرتے ہیں. ایون میں نے دیکھا رومانٹک ریلیشن شپ میں یا بیوی بھی شوہر کے ہوتا ہے، میجورٹی 90% میں شوہر ایسے کرتے ہیں، تھوڑے کچھ فیصلوں میں بیوی یہ ہوتی ہے کہ میری مانی جائے، میں ہی ہر جگہ جو ڈومینیٹ ہوں، میرا فیصلہ صحیح ہے اور مجھے کوئی اپوز نہ کرے. کچھ خواتین تو اس میں پھر بعد میں ہسٹیریا کے دورے بھی ڈال دیتی ہیں یا ان کو پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد خواتین کو میری بات بہت بری لگے گی، لیکن اپنے آپ کو سوچیں دیکھیں اگر ان کے اندر یہ پرابلم ہے، ذرا سا اسٹریس برداشت نہیں ہو، ذرا سی ان کی مرضی کے خلاف بات نہیں ہو گئی تو بے ہوش ہو گئی، دورہ پڑ جائے. ٹھیک ہے، وہ بھی یہی چاہ رہی ہوتی ہیں کہ ہماری پسند کے حساب سے سب کچھ ہوتا رہے.
اچھا یہ دورے خیر ڈفرینٹ اور بھی پڑھ سکتے ہیں، جس میں بہت سارے اسٹریسز بھی ہوتے ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہوتے، اس لیے اس کو سب پہ ایک جیسا نہیں لے لیا جائے. لیکن کچھ خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ شوہر گھر آئے تو سر باندھ کے پڑ گئیں، بیمار بن کے پڑ گئیں، یا بائک آؤٹ کر دیا، کھانا نہیں پکے گا، گھر گندہ پڑا رہے گا، کھانا نہیں مانوں گی، تمہارے گھر والوں کو خوب تنگ کروں گی جب تک تم میری بات نہیں مانو گی. تو یہ بلیک میلنگ کچھ 10% کرتے ہیں خواتین کرتی ہیں، زیادہ میل کرتے ہیں. اچھا یہ ہو گیا. پھر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا ریلیشن شپ میں بہت گیو اینڈ ٹیک، ہم مٹیریلسٹک چیزوں سے ریلیشن شپ کو جج کرتے ہیں. اگر کسی نے آپ کو اچھا گفٹ پراپر ویسا نہیں دیا تو ہر دفعہ نہیں دیا تو آپ ناراض. اگر کسی نے آپ کو ایک دفعہ اچھا نہیں بلایا تو آپ ناراض. دوسرے انسان کو بھی ایج دیا کریں، دوسرے انسان کے بارے میں یہ سوچا کریں کہ ان کے آپ کے علاوہ بھی دنیا میں ان کے ریلیشنس ہیں، آپ کے علاوہ بھی ان کی دنیا میں رشتے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے ڈیل کرنا ہے، اچھا برا ہر طرح سے چیزوں کو مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس بات کو ذرا ذہن میں رکھا کریں کہ کوئی بندہ کہیں پھنسا ہو سکتا ہے، کسی اسٹریس میں ہو سکتا ہے، کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی اس کو اور پریشانی ہے، اس کو کسی اور رشتے نے تنگ کیا ہوا ہے، اس کو کہیں باس نے تنگ کیا، اس کی خالہ پھوپھی مامے چاچے کا کسی کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ وہ ڈسٹرب ہے، وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خود ڈسٹرب ہے، وہ اپنے کولیگس کے ساتھ، اپنے باس کے ساتھ کہیں بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے. اگر آپ کا تھوڑا سا بیہیویئر چینج ہے یا آپ کے ساتھ وہ اس طرح سے نہیں بات کر پا رہی یا بات کر پا رہا، اس طرح کوالٹی ٹائم نہیں دے پا رہا، تو اگلے بندے کو ایمپتھائز کریں. اگلا بندہ بھی کسی ڈسٹربنس میں پرابلم میں ہو سکتا ہے. پھر ریلیشن شپ میں ایک بہت جو میں کہتی ہوں وہ ایک بات جو ہوتی ہے نا وہ ٹالرنس، وہ نہیں ہے. کسی نے آپ کی کال نہیں اٹھائی، ناراض ہو جاؤ، غصہ کر لیا، میری کال اٹینڈ نہیں کی. کسی کے گھر آپ گئے ہیں تو جیسے میں گئی ہوں تو میری بھابھی کو آگے سے ان کی فیملی کو ڈیتھ ہو گئی تھی، تو وہ ادھر چلی گئی نا. تو دیکھ کے تو مجھے فیل ہوا کہ اچھا یہ کوئی ایک ذرا تھوڑی دور کی فیملی میں ڈیتھ تھی تو یہ بعد میں بھی جا سکتی تھی. مجھے پہلا خیال یہ ہے. دوسرا خیال مجھے یہ آیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے جو میں سوچ رہی ہوں. وہ اس کے لیے اپنی اس کی پرائورٹیز ہے، ہر انسان نے اپنی پرائورٹیز ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے نا کہ وہ کہاں ترجیحاً وہ کس چیز کو ترجیح دیتا ہے. تو لوگوں کو ترجیح دینے دیں، لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ ہر بندہ آپ کو ترجیح دے، ہر بندہ آپ کی خاطر مدارت کرے. یہ لوگوں کو چھوڑ دیں، ان کے فیصلے خود کرنے دیں. وہ جہاں ایزی محسوس کریں، جہاں ان کو لگے کہ ہمارے لیے جانا زیادہ بہتر ہے، جہاں رہنا زیادہ بہتر ہے، جس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں کرنے دیں. باؤنڈ نہ کریں، لوگوں کو باندھیں نہ، ٹھیک ہے نا. لوگوں کو قید میں نہ رکھیں، قید نہ کریں. کسی کا دل، کوئی آپ کے ساتھ خوش ہے تو آپ کے ساتھ رہ لیں، کوئی اور کہیں جا کے خوش ہونا چاہتا ہے تو اس کو خوش ہونے دیں. کسی کو لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ وہ آپ کو کہیں کوالٹی ٹائم دے پا رہا ہے، اس کو کہیں اور دینا ہے تو دینے دیں. آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ کسی دوسرے بندے کی طرف چل جائیں، کوئی اور اپنا کام نپٹا لیں. ٹھیک ہے. اور اگر کسی نے فون اٹینڈ نہیں کیا تو اس پہ بھی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، بعد میں کر لیجیے گا. اور اگر اگلا بندہ کال بیک نہیں کرتا تو اس بات پہ نہ سڑتے کرتے رہیں کہ کال بیک کیوں نہیں کر سکا. بھائی کوئی مصروف ہو گیا ہوگا، بھول گیا. جیسے میں بھول جاتی ہوں اکثر، مجھے ہفتے بعد یاد آتا ہے میں نے فلاں فرینڈ کو کال کرنی تھی، اس کو میں نے کہا تھا کال بیک کروں، پھر مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے. کئی دفعہ میں کر لیتی ہوں، کئی دفعہ اسی شرمندگی میں بیٹھی رہتی ہوں، کئی دفعہ پھر بھول جاتی ہوں کرنا، فون پکڑتی ہوں پھر بھول جاتی ہوں کرنا. اچھا بھولتے ہیں ہم کیوں گے؟ وہ بھی اس کی بھی ایک وجہ کہ ہمارے مائنڈ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے ہم مسائل سے پری آکوپائڈ ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں چیزیں بھول جاتی ہیں. ریلیشن شپ کی بات چل رہی تھی. ریلیشن شپ میں کہتے ہیں پانی دینا پڑتا ہے، جیسے پودوں کو سراب کرنا پڑتا ہے نا، اسی طرح اپنے ریلیشن شپ کو سراب کرنا ہوتا ہے. طنز، اوئے ہوئے ہوئے، مجھے اتنی تکلیف، اتنی بری چیز لگتی ہے نا، چاہے دوستوں میں کئی چیزیں میں، تانے میں نہیں دینے طنز کرنے. آگے تمہیں یاد کرا مجھ سے ملنا، بڑے دنوں بعد تم آئی ہو، بڑی مشکل سے تمہیں ٹائم لگا ہے، بڑا تمہیں احساس ہے میرا، تمہیں پرواہ ہی نہیں میری. اب تمہیں کوئی کام پڑ گیا ہوگا، اب تمہیں خیال آ گیا میرا، اب تمہیں احساس ہو گیا میرا، اب بھی نہ آتے، اب کیا کرنے آئی تھی، اب کیوں فون کیا ہے. یار نہ کریں ایسے. کوئی آپ کا غلام نہیں ہے، کوئی آپ کا قیدی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لوگوں کو جینے دیں. تو اگر کسی نے آپ کو مہینے بعد یاد کر ہی لیا ہے تو اس کا شکریہ ادا کریں، پیار محبت سے بات کریں. اتنی سڑی ہوئی بات نہ کریں کہ اگلا پورا سال ہی نہ یاد کرے دوبارہ آپ کو. ٹھیک ہے. جب کوئی آ جائے تو محبت سے بات کریں، مت کہیں کہاں رہے، کیوں نہیں پوچھا مجھے، میں فلاں وقت مشکل تھا کیوں نہیں آئے. آپ بتا دیتے اگر آپ کسی مشکل میں تھے، آپ اپنے دوست اپنے رشتے دار کو بلا لیتے، یا اگر نہیں آتے تو ان سے نہیں ہے وہ آیا تو اسے پوچھ لیتے بھئی آپ کو کیا مجبوری تھی، میں فلاں وقت مشکل میں تھی، میں نے آپ کو کال کیا، میں چاہ رہی تھی آپ سے ملنا، تو آپ کیوں نہیں آ سکے، کیوں نہیں مل پائے، پوچھ لیا کریں. اچھا ایک بہت اور بڑی بات یہ ہے، ازمپشنز، مفروضے.
खुद से फ़र्ज़ कर लेना वो तो मुझे मिलना ही नहीं चाहती, वो तो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, वो मुझे जान के कॉल नहीं करती, वो जानबूझ के मेरी तरफ नहीं आना चाहती, उसने जानबूझ के मुझे अवॉइड किया, उसका दिल ही नहीं है मुझे मिलने को, वो मेरे से मुखलिस ही नहीं है, उसको मेरी परवाह ही नहीं है, वो है ही मेरे ख़िलाफ़, मुझे पसंद ही नहीं करती। बहुत सारी चीज़ें हम एज्यूम कर लेते हैं, तो ये खाम खा के अजम्पशन से भी बचें कि इन अजम्पशन से ना हम अपना भी दिल साड़ते हैं और रिलेशन भी ख़राब करते हैं। आजकल इतना बहुत, क्योंकि 10 मिनट मुझे नज़र आगे हो गए, ज़्यादा लंबी होती जाए ना, मैंने आपको कहा ना कि मुझे खुद नहीं अच्छा लग रहा होता, क्योंकि नहीं देखी जाती ना आजकल, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि कोई लंबी लंबी वीडियोज़ बैठ के देखे, और हमने लोगों को लेक्चर थोड़ी देना होता है, छोटे छोटे हिंट्स टिप्स बताने होते हैं, उसके बाद लोग खुद ही सारे समझदार कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड डे।